آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہو آپ کے زوار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سامعین گرامی، ناظرین محترم، چہلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں خمسہ مجالس کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارا موضوع سخن سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں نمبر آیت کا کچھ حصہ، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، قل اے حبیب ان سے کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرن، تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے اجر دو، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھو. اربعین حسینی کے ایام رواں دواں ہیں. یہ ایک عالمی دن ہے جو یاد سید الشہداء اور شہداء کربلا کے سلسلے میں منایا جاتا ہے، اور اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ نجف اشرف سے کربلا معلی تک پیدل سفر کیا جاتا ہے، اور اس سفر میں ہر قسم کے افراد، ہر صنف کے افراد، بزرگ، بچے، جوان، مستورات، اور دنیا کے ہر خطے سے، ہر ملک سے افراد ہوتے ہیں، اور سب ہی یک زباں ہو کر کہتے ہیں لبیک یا حسین. یعنی ہر کسی کے زبانوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں. یعنی جو نجف سے کربلا جا رہے ہیں پیدل سفر کر کے، جو زندگی کا میرے خیال سے پہلا سفر ہو، جو اتنا طولانی اور طویل سفر ہو، اور یہی ہر کسی کی زندگی میں سفر ہوتا ہے کہ 80 یا 85 یا 90 کلومیٹر کا سفر یقیناً کوئی اپنی زندگی میں نہیں کرتا. اور جو بھی یہاں آتے ہیں ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں، ان سب کا یہ ایک منفرد سفر ہوتا ہے. اور اتنا طولانی سفر ہونے کے باوجود کوئی بھی اس سفر سے تنگ نہیں آتا. یعنی لمحہ بلمحہ، روز بروز اس میں ایک زیادہ لطف اور سکون اور اطمینان پیدا ہوتا جاتا ہے اس مسافر کا جو یہ سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ شوق شہادت جو کربلا میں دیکھا گیا تھا، اسی کو یاد کر کے شوق زیارت پیدا ہوتا ہے اس زائر کے دل میں. اور یہی وجہ ہے کہ روایت و احادیث میں ہمیں ان زائرین کے جو پیدل سفر کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں،
ان کے ایک ایک قدم کا جو ہمیں اجر اور ثواب نظر آتا ہے ان روایات و احادیث میں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. مگر بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان زائرین کا مقام، منزلت اور شرف یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ان زائرین کی خدمت کریں. یعنی خدمت زائر کو ایک محترم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زائر کی خدمت کروں، پھر کسی بھی طریقے سے ہو. کوئی ٹانگیں دبا کر، مالش کر کے، کوئی سر دبا کر، حتی ہر قسم کی خدمت جو پست ترین ہو دنیا میں، جس کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا عام حالات میں کہ کسی کے پاؤں دبائے، کسی کے لیے کوئی اس طرح کی خدمت کرے جو پست ترین مقام رکھتی ہو. مگر وہاں پہ جو میزبانان زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اس خدمت میں ایک شرف اور عزت سمجھتے ہیں. اور اس طرح نہیں کہ کوئی آ گیا تو اس کی خدمت کی، نہیں، بلکہ التماس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زائرین کے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں گویا کہ ان کے زر خرید غلام ہو. واقعاً وہ اپنے آپ کو زائرین کا غلام سمجھتے ہیں، اور وہ اس غلامی کو عزت اور وقار سمجھتے ہیں. جس آیت کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے اس کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ بغیر کسی لالچ کے خدمت کرنا یا پر اپنا وظیفہ انجام دینا یہ بے لوث کہلاتا ہے. ہر نبی نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین، ہماری کار رسالت کی محنت کا اجر ہمارے رب پر ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. مگر رسول خدا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی اجر مگر یہ کہ میری قرابت داروں سے مودت رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں رسول خدا نے سابقہ انبیاء کی سیرت پر عمل نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ الا المودۃ فی القربى؟ تو اس کا جواب وہی قرآن کی آیت بنے گی کہ جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اگر کوئی حرف بیان کرتا ہے، کوئی لفظ بیان کرتا ہے ہمارا نبی، تو اپنے ارادے سے نہیں بلکہ ہمارے حکم کے ذریعے. ہم جب اس کو امر کرتے ہیں ان کو تو وہ تبھی گویا ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یعنی اس آیت کی روشنی میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ رسول خدا نے اگر تقاضۂ اجر کیا ہے تو وہ بھی خداوند متعال کے کہنے پر. اور شان نزول آیت میں آپ جب دیکھیں گے تو واقعاً یہ بیان کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے، یہ شان نزول کے سلسلے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ مسجد نبی میں حجۃ الوداع کے بعد، تو کچھ افراد، کچھ ثروت مند افراد، کچھ مال و متاع والے افراد آئے اور رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین کی تعلیم دی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور احکام دین کو ہمیں سکھایا، ہمیں ان کی تعلیم دی. اس راہ میں آپ نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اجر عنایت کریں. خدا نے ہمیں نوازا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں، اس کا اجر دیں. تو آواز رسول خدا نہیں آتی جب تک فرشتہ وحی نازل نہیں ہوتا. یعنی
بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا خاموش ہو گئے، کچھ بیان نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لے آئے کہ اے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، میری قرابت داروں سے مودت رکھو۔ یعنی تقاضائے اجر رسالت بھی رسول خدا نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ رسول خدا اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے۔ اب کلام عربی میں قاعدہ قانون ہے کہ اللہ جب بھی آتا ہے تو پھر یہ استثناء کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کامل نہیں ہوا بلکہ یہ جاری و ساری ہے۔ دوسرے نبیوں نے جب کہا تھا ان اجر الا علی رب العالمین تو وہاں پہ اللہ نہیں تھا بلکہ کلام کامل ہو گیا تھا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ اب یہ بات تمام ہو گئی۔ یا کہا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں پر خاموش ہو گئے تھے کہ ہمیں آپ سے کچھ اجر نہیں چاہیے، مگر رسول خدا کا یہ فرمانا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ جب آتا ہے جہاں پر بھی عربی زبان میں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کلام جاری ہے، یہ بات چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، یعنی چاہتا نہیں ہوں کچھ آپ سے مگر یہ مطلب کہ ہمیں چاہیے آپ سے۔ پہلے فرمایا کچھ نہیں چاہتا، ابھی کہتے ہیں الل، چاہتا ہوں مگر فقط یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھو۔ میں چند مثالیں، 2-3 مثالیں دے کر آج کی گفتگو کو تمام کروں گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس طرح کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح کے خود کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آواز یہی آ رہی ہے لا الہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے کہا جا رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود، نفی کی جا رہی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر کہ اللہ تمہارا معبود ہے۔ یعنی پہلے کسی چیز کی نفی کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ نہیں ہے کوئی، یاد رکھو نہیں ہے کوئی الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ فقط معبود ہے، تمہارا معبود حقیقی اللہ ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کریم میں اپنے حبیب کی خداوند متعال مدح سرائی کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ انداز گفتگو دیکھیں، پہلے نفی کی جا رہی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، سوائے اس کے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں اس کا ترجمہ کہ حبیب ہم نے آپ کو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں بنا کر بھیجا، آپ رحمت ہیں، آپ کی ذات والا میں فقط رحمت مجسم ہے، آپ رحیم کی صفت کے مالک ہیں، رحمان کی صفت کے مالک ہیں۔ رحیم و رحمان صفات خداوندی ہیں، مگر یہ جلوہ گر اگر ہو رہی ہیں تو رسول خدا کی ذات مقدسہ میں، کہ ذات مقدس رسول خدا اس مقام پر فائز ہے کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، رحمت بنا کر بھیجا آپ کو۔ اور ایک دوسری جگہ پر جب تعارف کروایا جا رہا ہے رسول خدا کا تو ارشاد ہو رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد نہیں ہے کچھ
الا رسول، سوائے اس کے کہ ہمارے پہنچانے والے ہیں، ہمارے رسول ہیں. یعنی انداز گفتگو قرآن کریم، خداوند متعال قرآن کریم میں کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، یہ اس کے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پہلے جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کے اثبات میں بات کی جا رہی ہے. یعنی سوائے اس چیز کے اور کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ آپ سے مودت قربا کا سوال کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی گویا رسول خدا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے جو آپ لے کر آئے ہیں. شان نزول کے مطابق جو ثروت اور جو مال و متاع لے کر آئے تھے اجر رسالت دینے کے لیے، رسول خدا فرماتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں، ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر اجر رسالت چاہیے تو مودت اہل قربا کے ذریعے سے آپ کی اجر چاہیے، اور میرا کوئی مطالبہ نہیں. یہی فلسفہ تھا اجر رسالت مانگنے کا. اور اجر رسالت جو رسول خدا نے مانگا تو تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کس کس نے اجر رسالت ادا کیا اور کس انداز سے ادا کیا کہ معصوم کو یہ فرمانا پڑ گیا کہ اگر قرآن میں ہم سے مودت رکھنے کا مطالبہ نہ ہوتا تب بھی مسلمان ہم پر اتنے مظالم نہ ڈھاتے جتنا کہ ہم سے مودت رکھنے کو واجب قرار دیا گیا، بعد میں مسلمانوں نے ہم پر مظالم ڈھائے. اللہ اکبر. عزادارو، عجیب ہے کہ جن افراد کے لیے، جن شخصیات کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا گیا، ان سے اتنا بغض اور کینہ رکھا گیا، ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے. یعنی بالکل بالعکس رویہ اختیار کیا گیا، سلوک روا رکھا گیا. کس طرح مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کیا عزادارو؟ نبی زادیوں کو بازاروں میں لے آ کر، درباروں میں لے جا کر، کبھی کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر خطبے دینے پڑے، کبھی شام میں یزید لعین کے دربار میں جا کر اس کے سامنے، شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ کو خطبے بیان کرنے پڑے. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ اہل بیت پر. یہ وہ بیویاں ہیں عزادارو جو گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی، مگر آج قسمت اس موڑ پر لے آئی. مسلمانوں نے اس طرح سے اجر رسالت ادا کرنا چاہا کہ ان کو بازاروں میں پھر آیا، شرابیوں کی مجمع میں لا کر ان کو کھڑا کھڑا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا. ہم نہ ہوں آپ کے ذوقا